وقت، حالات اور رویے سب بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کس کے ساتھ کتنا چلنا ہے۔ پھر جب سب آیا ہو جاتا ہے تو لوگوں سے بندھی امیدیں، رابطے، واسطے سب ختم ہونے لگتے ہیں، اور پھر رب آپ کو سکھاتا ہے کہ اب آپ نے خود کو سمیٹنا کیسے ہے۔ زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے جو ہنس کے گزارتے ہیں، اور ان کی بھی جو روتے ہوئے گزارتے ہیں۔ بات آپ کے ہنسنے یا رونے کی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ کہیں کوئی آپ کی وجہ سے تو رونے پر مجبور نہیں ہوا۔ خود چاہے ہنس کے گزاریں یا رو کے، کسی دوسرے کی آنکھ میں نمی کا سبب اپنی ذات کو کبھی بھی مت بننے دیجیے۔ بس یہ سوچیں کہ اللہ اپنے ہر بندے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ کسی کو وہ اذیت نہ دیجیے گا جو اس سے برداشت بھی نہ ہو سکے، ورنہ زندگی مشکل ہو جائے گی آپ کی۔ لوگ تمہیں تمہاری من پسند چیز تک تو پہنچنے سے روک سکتے ہیں، لیکن وہ تمہارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ کبھی نہیں بن سکتے۔ تو پھر تم اس چیز کے پیچھے مت بھاگو جو تم چاہتے ہو، بلکہ تم اس کی طرف جاؤ جو تمہیں وہ چیزیں عطا کر سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، اور وہ صرف اور صرف تمہارا اللہ ہے۔ اللہ اسی شخص کو آزماتا ہے جسے اللہ کا قرب حاصل ہونا ہوتا ہے۔ پھر ہمیں یہ معلوم ہونا لازمی ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ ہی کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اسے مان ہوتا ہے کہ اس کی بات رد نہیں کی جائے گی۔ واقعی حقیقت ہے، جب مان ٹوٹ جائیں تو ضد کی جگہ خاموشی لے لیتی ہے، اور پھر انسان خاموشی سے ہر ضد سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ خطاؤں کے پہلو اگر انگنت ہیں تو تمہارے رب کی رحمت کے پہلو بھی بے شمار ہیں۔ وہ آدھے ادھورے لفظوں سے سمجھ آتا ہے داستان پوری۔ اس کو فرق نہیں پڑتا کہ آنسو لاتے ہو یا لفظوں کا اہتمام کرتے ہو۔ تاریخ کے حساس انسانوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ اداس رہ کر گزارا ہے۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ ہمت بلکہ بہت زیادہ بے حسی چاہیے۔ کیا حاصل اور کیا لا حاصل، کسی چیز کو پا لینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا، اور جب وہ چیز حاصل نہ ہو تو آنسو بہانا، شکوے کرنا، ہر چیز سے منہ پھیر لینا، اور پھر آخر میں اللہ کے سامنے یہ کہہ دینا کہ جیسا تو چاہے۔ اللہ جانتا ہے تمہاری چاہ کو، یہاں تک کہ تمہارے چاہنے سے پہلے۔ مانا کہ وقت سکھا رہا ہے، لیکن کیسے جینا ہے یہ بھی بتا رہا ہے۔ جن کے دل کے آئینے اجلے ہوں ان کے مقدر کبھی دھندلے نہیں ہوتے۔ جو ہم کھو دیتے ہیں قدرت پہلے سے ہمارے لیے بہترین چن کر رکھتی ہے۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں صرف بھلے موسموں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ جب موسم خراب ہوتا ہے تو وہ کنارہ کر لیتے ہیں، اور ان کی ہر موسم میں ساتھ دینے کی باتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ موسم خوشگوار ہونے لگتا ہے تو وہ پھر سے لوٹ آتے ہیں، اور ان کے پاس خراب موسم میں نہ ہونے کی وجوہات تو بہت سی ہوتی ہیں، مگر صرف اپنی ذات سے متعلق، کیونکہ ان کو اپنی ذات کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ہماری کئی خواہشات ہمارے اندر ہی گھٹ کر مر جاتی ہیں، اور پھر بھی ہم اپنی خوبصورتی برقرار رکھ کر ہنستے مسکراتے رہتے ہیں، اور کسی کو اندازہ ہی نہیں ہونے دیتے کہ ہم کتنے بدصورتی سے توڑے گئے ہیں۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے۔ اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ وہ فرماتا ہے یہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے۔ میں نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ میں تم سے بیزار ہوں۔ شیطان ہمیشہ تمہیں تمہارے ڈر سے ڈراتا ہے۔ وہ تب تمہارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے جب تم معجزوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، کیونکہ تب اللہ تم سے راضی ہو چکا ہوتا ہے، اور جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے وہ اسے پسند نہیں آتا۔ دل کو یہ اطمینان رہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے اتنا تو راضی ہے جو مجھے مانگنے کی توفیق دے رہا ہے۔ ہمارے لیے جو خاص بنتا چلا جاتا ہے اکثر ہم ان کے لیے عام سے ہو جاتے ہیں کہ انہیں ہمارے کھو جانے کا بھی ڈر نہیں رہتا۔ ہماری اہمیت شیلف پہ رکھی اس کتاب سی ہوتی ہے جسے مہینوں بعد کھو
کھولو تو بھی تحریریں وہی رہتی ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی انہیں معاف نہ کر سکے تو بھول جائیں، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، مسکرانے اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں، اور یہ یقین رکھ لیا کریں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے۔ یا اللہ ہر اس دل کو سکون سے بھر دیں جو اوپر سے تو ہنستا ہے لیکن اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہر دل پر رحم فرما جو ٹوٹا ہوا ہے، دلوں سے وہ بوجھ اتار دے جو آپ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ جب تہجد کی دعاؤں میں رونے سے بھی دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو رہی ہو تو مت سوچیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے اللہ کے سامنے آپ کا بار بار رونا اللہ کو بہت پسند ہو۔ ضروری نہیں جو ہم نے مانگا ہو وہی قبولیت کا پھل ہو، کبھی کبھی ہماری پسند نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہمیں مل جاتی ہے، اور یہی ہماری دعا کے قبول ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ ہمیں بڑے نقصان سے بچانے کے لیے وقتی سکون اور فائدے کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ یہ دعا ہی ہوتی ہے جو ہمارے دل کا سکون ٹوٹنے سے بچا لیتی ہے، اور یہی قبولیت کی نشانی ہے۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدہ ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کر اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا اور کچھ خاص بنایا، مگر کبھی بھی تمہیں جتلایا نہیں۔ ایک رات ایسی بھی آئے گی جس میں ساری رات اس خوشی سے نیند نہیں آئے گی کہ صبح مدینے کے لیے سفر کا آغاز ہوگا۔ اللہ سے شدت سے دعا کر رہے ہو نا لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو اداس مت ہو۔ ایک تو اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، دوسرا وہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، قبولیت ضرور ملے گی۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمٹنے سے بھی نہ سمٹے تم سے تو ان چیزوں کو وہی چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا۔ اور جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز سمٹنے لگے گی۔ وہ چیز بکھرنے کے لیے آئی ہی اس وجہ سے تھی کہ تم اس الجھن میں رب سے دعا کا رشتہ بنو۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی حالات بگڑنے پر ہم وقت کے گزرنے کا بیٹھ کر انتظار کریں۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تب ہم دعا ہی تو کرتے ہیں، صبر ہی تو کرتے ہیں۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں خود کو بدلنا بہتر ہوتا ہے۔ وہ آزمائش دے کر تمہیں آزمانے والا تمہاری ہر دعا پر کن بھی تو فرما سکتا ہے۔ تمہیں اشک دینے والا تمہارے اشکوں کو تمہاری ہنسی میں سمیٹ بھی تو سکتا ہے۔